سب کو معلوم ہے ہمارے نبی بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بولو کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا بھی بڑا عجب اور جانا بھی بڑا عجب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، بولو دنیا میں آئے بغیر ابا کے آئے، بولو بغیر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، بولو کون؟ حضرت مریم علیہ السلام. لیکن حضرت عیسیٰ کے ابا کوئی نہیں. آپ کو معلوم ہے جب حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے پیٹ مبارک سے جب اس پیارے بچے کو جنا، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا، تو سب لوگوں نے آبجیکشن کیا، اعتراض، آبجیکشن. وداؤٹ ہسبینڈ، بغیر ہسبینڈ کے یہ بچہ کیسے؟ ارے بغیر شوہر کے یہ بچہ کیسے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کیا جواب دیتی؟ اللہ نے حکم دیا تھا خاموش، کسی کو جواب دینے کا نہیں. بولو نا، کسی کو جواب دینے کا نہیں. تو بار بار ساری قوم جمع ہوئے اور کہے مریم تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی، تمہارے تو ہسبینڈ بھی نہیں ہے، تمہارے شوہر بھی نہیں ہے، تو پھر یہ بچہ کہاں سے؟ اب اللہ کا حکم تھا میری بندی مریم کسی کو جواب دینے کا نہیں. تو حضرت مریم نے دیکھا جب بہت 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 آبجیکشن ہو رہے، تو حضرت مریم تو ابھی جسٹ پیدا ہوئے تھے. حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اشارے سے کہا میرے کو مت پوچھو، بچے کو پوچھو کہ بغیر ابا کے اور میرے شوہر کے بغیر. تو پوری قوم نے کہا کہ ہم پاگل ہیں، ہم تم کو پوچھ رہے ہیں، یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا، یہ کیا بتائے گا؟ میرے پیاروں کہہ دو سبحان اللہ. حضرت مریم نے پیدا ہوتے ہی بات کرنا شروع کر دی، بولو سبحان اللہ. پیدا ہوتے ہی بات کرنا شروع کر دی اور بتا دیا کہ میں بغیر ابا کے آیا ہوں، لیکن میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے نبی بنانے والا. بولو سبحان اللہ. یعنی ابھی نام عیسیٰ ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نبی بن جاؤں گا، اللہ آسمان سے مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے بڑا مبارک بنا دے گا، اور میں اپنی قوم کو نماز بھی پڑھنے کا حکم دوں گا، زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دوں گا. پیدا ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کرنا شروع کیا، اور وہ بیان آج بھی قرآن میں سورہ مریم میں، بولو وہ بیان آج بھی قرآن کریم میں سورہ، پڑھو نا میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی بات کرنا شروع کر دی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی اعلان فرمایا، اے لوگوں میں اللہ کا بندہ، بولو میں اللہ کا، اللہ مجھے کتاب دینے والا، اللہ مجھے نبی بنانے والا، اللہ مجھے برکت والا بنانے والا، میں اپنی قوم کو نماز کا حکم دینے والا، میں اپنی قوم کو زکوٰۃ کا حکم دینے والا، میں اپنی ماں حضرت مریم کی فرما برداری کرنے والا. تو میرے پیارو حضرت عیسیٰ کا آنا بھی بڑا عجیب، بغیر ابا کے آ گئے، اور جانا بھی بہت عجیب حضرت عیسیٰ کا. حضرت عیسیٰ کو موت نہیں آئی، ساتھ میں بولو حضرت عیسیٰ کو موت. ہم کو غلط پڑھایا جاتا ہے، کبھی کبھی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا، نہیں. کبھی ہم کو ایسا اسٹیچو بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا گیا، نہیں. بولو حضرت عیسیٰ کو کسی نے قتل، کسی نے سولی پہ. تو معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے موت نہیں دی، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. بولو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اللہ نے کہا قیامت سے پہلے پھر بھیجوں گا. اللہ نے فرمایا میرے عیسیٰ قیامت سے پہلے پھر بھیجوں گا، لیکن یاد رکھنا نبی بنا کر نہیں بھیجوں گا، مصطفیٰ کا امتی بنا کر بھیجوں گا. حضرت عیسیٰ آئیں گے، بولو آئیں گے، بے شک آئیں گے، لیکن نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے. تو بولو حضرت عیسیٰ کا دنیا میں آنا بھی بڑا عجب تھا کہ بغیر ابا کے آئے، اور جانا تو اتنا عجب تھا کہ موت آئی.
کسی نے قتل کیا, کسی نے سولی پہ لٹکایا. پارہ نمبر 6 اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اللہ فرماتے میرے پیغمبر عیسیٰ کو بولو کسی نے قتل, کسی نے سلی, تو کیا ہوا؟ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اللہ فرماتے میں نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور میرے سے بڑھ کر طاقت والا کوئی نہیں, میرے سے بڑھ کر حکمت والا کوئی نہیں. اللہ فرماتے میں نے میرے پیغمبر عیسیٰ کو موت نہیں دی, آسمان پر اٹھا لیا. اور ہمارا عقیدہ ہے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے, مگر نبی بن کر نہیں آئیں گے, ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے. بولو سبحان اللہ. تو خیر میں جو کتاب میں پڑھ رہا تھا اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے. بولو راستے سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص دوست وہ سامنے سے آ رہے, پورا بدن تھر 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 کانپ رہا ہے اور چلا چلا کے آ رہے, اللہ کے نبی عیسیٰ, اللہ کے نبی عیسیٰ. بہت عجب ہو گیا, بہت بڑا غضب ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دوست کو کہا تھوڑا آرام آرام, کیا ہوا کیا ہوا؟ اب سننا وہ کیا بتا رہے. کہتے بہت بڑا عجب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب دیکھا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوست نے کیا دیکھا؟ اور کہا ایسا بھیانک خواب دیکھا کہ کوئی بھی دیکھے تو کام جاوے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جا رہا ہوں, میرے پیچھے شیر آ رہا ہے, شیر لائن میرے پیچھے آ رہا ہے اور میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا. تو وہ کہہ رہے عیسیٰ میں نے خواب دیکھا میرے پیچھے شیر آ رہا اور میں دوڑے جا رہا اور شیر پیچھے آ رہا ہے, پیچھے آ رہا ہے, پیچھے آ رہا ہے, میں دوڑے جا رہا. اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑا کنواں نظر آیا, بہت بڑا اور گہرا کنواں نظر آیا. لیکن میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شیر دوڑ کے آ رہا. اب میرے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں, اس لیے کہ وہ شیر ایک بار حملہ کرے گا, میرے کو پھاڑ دے گا. تو میں نے سیدھے کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی اور میں نے یہ سوچا کہ اندر پانی ہوگا تو پانی وانی میں میرے کو تیرنے تو آتا ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوست کہتے ہیں کہ میں نے سیدھے کنویں میں چھلانگ لگائی, خواب میں تو کنویں میں پانی نہیں تھا, ایک بڑا سانپ اپنا منہ کھول کے بیٹھا ہوا تھا. یعنی اب وہ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں میں خواب میں اتنا چلایا کیونکہ اوپر جاوے تو بھی موت اور نیچے آیا تو بھی موت, کیونکہ اوپر جاؤں گا تو کون؟ شیر, اور یہ نیچے منہ کھول کے بیٹھا ہے کون؟ کہتے ہیں اچانک میرے کو ایک مضبوط ٹہنی, درخت کی ٹہنی سمجھتے ہو نا, درخت کی ٹہنی مجھے دکھی بڑی مضبوطی. کہتے ہیں میں جلدی اس کے اوپر لٹک گیا. لیکن آدمی لٹکتے کتنی دیر رہے گا؟ کہتے ہیں میں درخت کی ٹہنی کے اوپر لٹک گیا اور میرے کو یقین تھا کہ اگر میں اوپر چلا گیا تو شیر مجھے کھائے گا اور اگر میں نیچے چلا گیا تو یہ سانپ اژدہا اتنا بڑا منہ کھولا یہ میرے کو اندر منہ میں لے لے گا. کہ میں وہ درخت کی ٹہنی, بولو درخت کی ٹہنی پر لٹکا رہا. اچانک میں نے دیکھا 2 پرندے آئے. کتنے پرندے؟ ایک سفید ایک کالا, بولے ایک وائٹ ایک بلیک, ایک سفید اور ایک کالا. 2 پرندے آئے اور دونوں پرندوں نے اپنی چونچ سے وہ جو ٹہنی ہے اس کو کاٹنا شروع کر دیا. اب تو کہتے ہیں میرے لیے معاملہ بہت خطرناک ہو گیا, کیونکہ اوپر جاؤں تو شیر, نیچے جاؤں تو اژدہا اور ٹہنی پہ لٹکاؤ. مگر یہ دونوں پرندے سفید اور کالا ٹہنی کو کاٹ رہے, یہ کاٹ لیں گے. یا تو میں چھلانگ لگا کے اوپر جاؤں گا تو شیر ہے, یا کاٹ لیں گے میں نیچے جاؤں گا تو کیا ہے؟ اژدہا. کہتے بس وہ کاٹ رہے اور میری آنکھ کھل گئی. خواب تھا کہا میری آنکھ کھل گئی. میں کانپتا ڈرتا آپ کے پاس آیا. اچھا وہ آپ میرے کو راستے میں مل گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میرے پیارے دوست وہ خواب نہیں تھا, وہ زندگی کی حقیقت تھی. وہ خواب نہیں تھا, وہ زندگی کی حقیقت. کہا لیکن وہ شیر میرے پیچھے بہت دوڑا, میرے کو بہت دوڑایا. کہا وہ شیر نہیں تھا, وہ موت کا فرشتہ تھا. بولو وہ شیر نہیں تھا, یہ خواب ہم سب کے لیے ہے. وہ شیر نہیں تھا, وہ موت کا فرشتہ, اور موت کا فرشتہ ہمارے پیچھے دوڑ رہا ہے. میرے بھائیوں دوڑ رہا ہے. جب اوپر والے کا حکم آئے گا موت کا فرشتہ ہماری روح نکال لے گا. اور یہ قرآن کریم میں لکھا, ارے بولو نہیں, یہ قرآن کریم میں لکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بس تھوڑی دیر ہے, بولو تھوڑی
دے رہے. جب موت کا وقت آئے گا 1 سیکنڈ آگے نہیں. بولو 1 سیکنڈ, ساتھ میں بولو 1 سیکنڈ آگے نہیں. اور 1 سیکنڈ اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے موت کا فرشتہ ہم سب کے پیچھے آتا, ایک بار اللہ کا حکم آئے گا, اس کا ٹائم اوور, فوراً ہماری روح کو نکالے گا. 1 سیکنڈ آگے نہیں, 1 سیکنڈ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ شیر ویر نہیں تھا, وہ موت کا فرشتہ ہے جو صرف تمہارے نہیں ہم سب کے پیچھے دوڑ رہا ہے. تو وہ پوچھنے والے نے کہا وہ کنویں میں کیا کہا؟ وہ کنواں نہیں, وہ قبر کا گڑھا ہے اور اس میں سانپ اپنا منہ کھول کے تیار ہے. اللہ کا حکم ہوگا عذاب دینا شروع کر دوں گا. وہ قبر ہے, قبر, وہ کنواں نہیں, وہ قبر ہے اور وہ سانپ تیار ہے کہ گناہ کر کے آئے گا, اللہ کا حکم ہوگا. اس کو بار بار ڈستا رہوں گا, اس وقت تک ڈستا رہوں گا جب تک قیامت کا دن نہیں آئے گا. اور بتاؤ قبر کا عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قبر میں صرف سانپ نہیں, قرآن پاک میں لکھا ہے قبر میں جہنم کی آگ کو بھی جلایا جائے گا. یہ قرآن میں لکھا, اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قبر میں جہنم کی آگ کو لایا جائے گا, صبح بھی آگ کو تپایا جائے گا, شام کو بھی آگ کو تپایا جائے گا. صبح سے تپانے والی آگ شام تک مردے کو جلائے گی, شام میں تپانے والی آگ صبح تک مردے کو جلائے گی, یہاں تک کہ قیامت کا دن قائم نہیں ہو جائے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہماری زندگی ہے, وہ شیر نہیں تھا, وہ موت کا فرشتہ تھا, اور وہ کنواں نہیں تھا, وہ قبر تھی, اور قبر کے اندر وہ سانپ عذاب دینے کے لیے ہم کو. تو کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوست نے کہا وہ ٹہنی آئی, وہ میں نے پکڑ لیا, وہ کیا ہے؟ کہا یہ تمہاری عمر ہے. کیا ہے تمہاری؟ تو کہا لیکن وہ سفید پرندہ, کالا پرندہ, اس کو کاٹ رہے تھے, اپنی چوٹ سے کاٹ رہے تھے. کہا وہ سفید پرندہ نہیں تھا, سفید پرندہ کا مطلب دن تھا, کالا پرندے کا مطلب رات تھا. دن رات فاسٹ فاسٹ گزر رہے اور تیری عمر کو کاٹ رہے کاٹ رہے کاٹ رہے کاٹ رہے. جس دن وقت ختم ہو جائے گا, ہاں ہم لوگ کہتے ہیں نا ابھی لاسٹ سیٹرڈے کو تو ہم نے کھانا کھایا تھا, واپس سنیچر آ گیا, کہیں ابھی گئے جمعہ کو تو نماز پڑھی تھی, اب کل بھی جمعہ کی نماز پڑھی. کہا رمضان تو ابھی گیا, ابھی رمضان آ جائے گا. یہ کچھ گیا نہیں, کچھ آیا نہیں. یہ 2 پرندے ہماری عمر کو کاٹ رہے کاٹ رہے. سفید پرندہ دن ہے, کالا پرندہ رات ہے, دن رات گزرتے جائیں گے. ہم سمجھتے زندگی بہت فاسٹ ہے, زندگی فاسٹ نہیں ہے, موت بہت قریب ہے. اور سفید پرندہ اور کالا پرندہ, قرآن کریم نے بھی سفید دھاگا کہا, اس سے مراد دن, اور کالا دھاگا کہا, اس سے مراد رات. اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہتے کہ سفید دھاگا یہ دن ہے, رات کالا دھاگا یہ رات ہے. تو سفید پرندہ دن اور کالا پرندہ رات, یہ کاٹے جا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا معلوم؟ اپنے دوست کو کہا قریب آ جا اور سب کو کہہ دے ہم سب کی موت بہت قریب ہے, اور موت کا فرشتہ آئے گا نہیں آئے گا, اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور عمر کٹے گی, اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. دن رات آتے جائیں گے, اسے کوئی روکنے والا نہیں. حضرت عیسیٰ نے فرمایا میرے دوست ایک چیز ہے, اللہ کی بات مان لے. جب وہ قبر میں جائے گا سانپ اپنا منہ بند کر دے گا اور اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا. تو میرے پیارو سچ بتاؤ, ہم نے قبر کے لیے تیاری کی کہ وہ اژدہا تیار ہے؟ میرے پیارو کب تک ہم اللہ کو دھوکہ دیں گے؟ کب ہم سدھریں گے میرے پیارو؟ کب سدھریں گے ہم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ, بولو نا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میری طاقت کے آگے, بولو کوئی طاقت
ابھی جیسے ایک حالات ہمارے اوپر آ رہے، کوئی کووڈ کے بارے میں کہہ رہا ہے، کوئی کورونا کے بارے میں کہہ رہا ہے، کوئی ماسک کے بارے میں کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے پھر واپس لاک ڈاؤن آئے گا. جس کے جی میں جو آتا وہ کہتا. ہمیں کچھ نہیں معلوم کیا ہوگا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ جو ہوگا وہ کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. تو توجہ کس کی طرف کرنا چاہیے؟ نہیں بولو نا، ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے. اور ایک بات آپ کو پتے کی بتا دوں میرے پیارو، اللہ کہاں ہے؟ ارے بولو نا، اللہ کہاں ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا. بولو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا. اتنے میں ایک صحابی آئے جو دیہات کے رہنے والے، جن کو ہم عرابی کہیں گے، بدو کہیں گے، دیہاتی کہیں گے، ویلیجر کہیں گے. وہ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا. وہ صحابی آئے، اب وہ تو گاؤں کے رہنے والے تھے، سیدھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر سوال کیا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا اللہ. آج کوئی مولانا کو سوال کرے، مولانا بہت غصے ہو جا رہے کہ نالائق کمبخت ابھی یہ سوال پوچھتا ہے کہ اللہ کہاں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آ کے پوچھ رہے اللہ کہاں ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف دیکھا تو کہنے لگے اللہ کے رسول ناراض مت ہونا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اللہ قریب کہ اللہ دور؟ او ہوا قریب فنناجیہ ہوا بعید فننادیہ. یعنی وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ اگر قریب ہے تو ہم آہستہ آہستہ بات کریں اللہ اللہ اللہ، اور اگر اللہ دور ہے تو ہم بلند آواز سے بات کریں اللہ اللہ. کیونکہ آپ بھی بتاؤ، کوئی قریب ہوگا تو کیسے بات کریں گے؟ بولو نا، کیسے بات کریں گے؟ اور اگر کبھی موبائل پر آپ بات کر رہے اور نیٹ ورک برابر نہیں ہے اور وہ امریکہ میں اور آپ انڈیا میں، تو کیسے بات کریں گے آپ؟ زور زور سے. دور ہے تو زور زور سے بات کریں گے، قریب ہے تو آہستہ. تو وہ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج بتا دو اللہ کہاں ہے، قریب ہے کہ دور ہے؟ ابھی تو ہمارے نبی جواب دیتے، حضرت جبرائیل آئے، کہا مصطفیٰ جواب مت دینا، اللہ نے خود جواب دے دیا ہے. بولو اللہ نے. سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے سورہ بقرہ. اللہ نے جواب دے دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ، کوئی بھی بندہ میرا ایڈریس پوچھے، کس کا؟ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ، کوئی بھی بندہ میرا ایڈریس پوچھے، میرے پتہ پوچھے، کہہ دینا میں قریب. بولو اللہ. اور کتنے قریب؟ اللہ نے فرمایا تیرے مانگنے میں دیر ہوگی مگر میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی. بولو اللہ کیسے ہے؟ قریب. تو ہمارے نبی نے وہ دیہاتی کو کہا اللہ قریب. بولو اللہ. تو دیہاتی تھے نا، کہنے لگے اللہ کتنے قریب ہے، اللہ کتنے قریب ہے. کیونکہ دیکھو یہ مولانا بیٹھے، یہ بھی قریب ہے، یہ بھی قریب ہے، یہ بیٹا عارف بھی قریب ہے، لیکن اللہ کتنے قریب ہے؟ 1 قدم، 2 قدم، 10 قدم. اللہ کتنے قریب ہے؟ ہمارے نبی جواب دیتے، حضرت جبرائیل نے آ کر کہا آپ جواب مت دے، اللہ نے جواب دے دیا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے جواب دے دیا. اللہ کتنے قریب ہے؟ پارہ نمبر 26. بولو پارہ نمبر سورہ قاف. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سارے انسانوں کو کہہ دو ہم قریب ہیں. ہم نے پوچھا اللہ تو کتنا قریب ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں، جو دھڑکنے والی رگیں ہیں وہ اتنی قریب نہیں جتنا اللہ ہم سے اس سے بھی زیادہ قریب. مطلب اللہ کو ڈھونڈنا ہے، گردن جھکاؤ، دل کے آئینے میں خدا نظر آئے گا. میرے پیارو اللہ سے ڈر لگتا ہے کیونکہ موت کا فرشتہ پیچھے، قبر تیار ہے، قبر میں سانپ تیار ہے، منہ کھول کے تیار ہے. ڈر لگتا اللہ سے.
ارے بولو نا لگتا ہے یا نہیں؟ یار چکلی والوں جواب دے دو نا مولانا، ایک تو ویسے بھی کتنے سال کے بعد چکلی میں کرسی ملی ہے، یہ تو اچھا ہوا یہ لیسٹر سے آیا، ورنہ 5 سال میں تو کرسی بدلتی، میرے کو 8-8 10-10 سال ہو گئے چکلی میں کرسی نہیں بدلی۔ بولو نا اللہ سے ڈر لگتا، ہاں یا نہ؟ آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع بولے گا اللہ سے ڈر لگتا، ہاتھ اوپر کر کے بولو نا اللہ سے ڈر لگتا کہ نہیں لگتا؟ سب کو لگتا نا ڈر، اور ڈرنا بھی، بولو ڈرنا بھی۔ اور اللہ خود فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر، اللہ کہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے ڈر۔ ہم نے اللہ کو پوچھا اللہ میں ڈروں گا کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ڈر ڈر، تیرے مرنے سے پہلے 2 جنت تیرے حوالے کر دوں گا، ایک جنت قبر میں دے دوں گا، ایک جنت آخرت میں دے دوں گا، لیکن مجھ سے ڈر۔ یہ اللہ نے سورہ رحمان میں لکھا ہے۔ بولو کس میں لکھا ہے؟ سورہ رحمان تو یاد ہوگی نا، میرے ساتھ میں پڑھو نا۔ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر، میں تجھے 2 جنت عطا کروں گا، ایک تیری قبر میں جنت عطا کروں گا، ایک آخرت میں جنت عطا کروں گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا، لیکن میرا بندہ مجھ سے ڈریں گے؟ میں کائے کو پوچھتا ہوں ڈریں گے؟ آپ نے تو ہاتھ اوپر کر کے بتایا کہ ڈرتے ہیں، اور صحیح میں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے؟ ہاں یا نہ؟ کیونکہ موت کا فرشتہ میرے، اور ایسا نہیں کہ آپ کے میرے بھی پیچھے قبر تیار۔ معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دیا۔ کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دینے والے کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوچو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایجوکیشن، نالج، علم، میں علم کا شہر ہوں اور میرے شہر کا دروازہ علی ہے۔ میں علم کا شہر ہوں اور میرے شہر کا دروازہ علی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمعہ کے دن خطبہ کوفہ کی جامع مسجد میں منبر پر کیا خطبہ دیا؟ الموت 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 لیس منہ فوت، ان اقمتم لہ آخذکم وان فررتم منہ ادرککم فإن وراءکم طالب حسیس وهو القبر الا ان القبر روضة من ریاض الجنہ او حفرة من حفر النیران۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی موت سے چوکن نہ ہو جا، موت بہت جلدی آنے والی ہے، موت بہت قریب ہے۔ اور حضرت علی نے فرمایا موت کسی کو چھوڑنے والی، حضرت علی نے فرمایا سامنے جاؤ گے تو بھی موت آئے گی، کہیں بھاگ جاؤ گے تو بھی موت آئے گی۔ اور حضرت علی نے فرمایا ایک چیز تم کو ڈھونڈ رہی، میرے کو ڈھونڈ رہی۔ سب نے پوچھا علی کون سی چیز ڈھونڈ رہی ہے؟ فرمایا ہر ایک کی قبر اس کو ڈھونڈتی ہے، اب وہ قبر یا تو جنت کا باغ ہوگی یا جہنم کا گڑھا ہوگی۔